قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کا علم اتارنے والا خالق اللہ پوری انسانیت اور جنات، دو ایسی مخلوقات جو کہ عقل و شعور اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، انہیں چیلنج کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کتاب اور اس کائنات کو اور خود انسان کو پیدا کرنے والی ہستی یعنی اللہ کی طرف سے یہ کتاب نہیں ہے، تو اس قرآن کی کوئی ایک بھی صورت بنا کر دکھا دو۔ اور یہ چیلنج کچھ دن، کچھ مہینے یا سال کا نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ ہماری اس دنیا کے اندر بھی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو چیلنج صرف اسی صورت میں دیتا ہے جب اسے خود پر یا پھر اپنے کسی علم پر اور انوویشن پر اتنا کانفیڈنس ہو کہ اس کا متبادل ہو ہی نہیں سکتا، اس کے جیسی کوئی اور چیز کبھی بنائی نہیں جا سکتی۔ پر یہاں پر تو اس انسان اور اس کائنات کے بھی خالق کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ انسان کی عقل تو انتہائی محدود ہے، نہ وہ ایک حد سے زیادہ کچھ سوچ سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے اور نہ ہی محسوس کر سکتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی کتاب کے بارے میں اس کے خالق نے اب تک کوئی ایسا چیلنج نہیں کیا کہ اس کی نقل کرنا تو دور کی بات، اس کی ایک آیت بنانا بھی ممکن نہیں، اور دوسرا کہ یہ کتاب قیامت تک محفوظ ہے، اس کو بدلا بھی نہیں جا سکتا۔ انسانی تاریخ کے اندر لاکھوں کتابیں لکھی گئی، آسمانی صحیفے نازل ہوئے، لیکن کوئی بھی آج اپنی اصلی حالت کے اندر محفوظ نہیں ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بدلاؤ کی وجہ سے ان کے پیغام کی بنیاد، جس اصل پیغام کے ساتھ ان کو اتارا گیا تھا، وہ بالکل بدل چکے ہیں۔ مگر قرآن آج بھی انہی الفاظ کے ساتھ بالکل محفوظ حالت کے اندر موجود ہے جن کے ساتھ اس کو 1400 سال پہلے اتارا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ جن و انسان کو صرف اس لیے نہیں تھا کہ اس عربی زبان کے اندر اس کلام کی فصاحت و بلاغت اور اس کے الفاظ کا انتخاب اپنی مثال آپ ہے، اور عربی زبان کے اندر اس جیسی کتاب کی تخلیق انسانی اختیار سے باہر ہے، اور آج بھی عربی کے ماہرین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن کا اسلوب بے مثل ہے، اس کی کوئی مثال موجود ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہ چیلنج اس لیے دیا گیا تھا کہ قیامت تک آنے والے انسان بے شک قرآن کے انداز بیان کو کاپی کرتے ہوئے اگر ایک آیت خود سے بنا بھی لیں تو وہ خود بخود بے مقصد اور بے معنی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی ہر ایک آیت اگلی پچھلی آیتوں کے ساتھ ایک ربط کے اندر چلتی ہے، پچھلی آیت کا کانٹیکس اگلی آیتوں کے اندر بیان ہوتا ہے، جن کو مکمل سمجھے بغیر اس پورے مطلب کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی نمبرز کے حساب سے ترتیب کچھ ایسی ہے کہ جسے دنیا کا طاقتور ترین سپر کمپیوٹر بھی چاہ کر بھی حل نہیں کر سکتا۔ وہ نہیں سمجھ پائے گا کہ ایک پوری کتاب کو 6236 آیات کو کس طرح سے ایک ترتیب کے اندر رکھا جائے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کے اندر دن اور رات کا ذکر 365 مرتبہ آیا ہے، جو کہ سولر کیلنڈر کے حساب سے بالکل ایگزیکٹ دن بنتے ہیں۔ ایام اور یوم یعنی دن کی جمع کا ذکر قرآن کریم کے اندر 30 بار آیا ہے، جو کہ قمری ماہ کے دنوں کے برابر ہے۔ شہر یعنی مہینے کا لفظ ٹوٹل قرآن پاک کے اندر 12 مرتبہ آیا ہے، جو کہ سال کے اندر ٹوٹل مہینوں کی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ قرآن پاک کے اندر حیات یعنی زندگی اور موت کا ذکر برابر تعداد کے اندر 145 بار کیا گیا ہے، جو زندگی اور موت کے درمیان ایک بیلنس کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ملائکہ یعنی فرشتے اور شیطان کا ذکر ٹوٹل 88 بار آیا ہے۔ مرد اور عورت کا ذکر قرآن کریم کے اندر ٹوٹل 24 بار آیا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دونوں کو اگر اکٹھا کریں تو یہ ٹوٹل 48 آتا ہے۔ 48 دراصل انسان کے اندر کروموسومز کی کل تعداد ہے، کیونکہ انسان کے اندر 46 کروموسومز ہوتے ہیں، لیکن ایک اضافی سیٹ افزائش نسل کے دوران ہمیشہ انسانوں کے اندر موجود ہوتا ہے، جو کہ ٹوٹل مل کر 48 بنتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر دنیا اور آخرت کا ذکر 115 بار آیا ہے۔ شیطان کا ذکر قرآن کے اندر 11 بار آیا ہے، جبکہ پناہ یعنی عربی کے اندر نستعین اور دیگر الفاظ کا ذکر بھی 11 بار آیا ہے، یعنی شیطان کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر 11 مرتبہ آیا، اور اس کے اثرات سے پناہ لینے کی ترغیب بھی 11 مرتبہ ہی دی گئی ہے۔ قرآن میں بر یعنی خشکی کا ذکر 13 مرتبہ آیا، اور بحر یعنی سمندر کا ذکر ہے 32 بار۔ اور آج ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ زمین کے کل رقبے پر خشکی اور سمندر کا تناسب بالکل یہی ہے، یعنی خشکی 28.8% اور سمندر 71.1%۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں۔ قرآن کریم میں سائنس کے متعلق ایسے علم موجود ہیں جو کہ اس وقت شاید سمجھنا عرب کے لوگوں کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، لیکن آج ان کی اہمیت ہمیں سائنسی ڈسکوریز کے بعد سمجھ میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر کائنات کی تخلیق اور بگ بینگ تھیوری وغیرہ۔ قرآن کریم کی سورہ الانبیاء کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو الگ کیا۔ یاد رہے کہ بگ بینگ تھیوری کے مطابق کائنات واحد ایک نقطے سے وجود کے اندر آئی اور اس کے بعد یہ پھیلنے لگی۔ قرآن کریم کی یہ آیت دراصل کائنات کے آغاز کے بارے میں بہت بڑا اشارہ دیتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک نقطے سے اس کائنات کو پھاڑ کر اس کو پھیلانا شروع کیا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی سورہ الذاریات کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنی طاقت سے بنایا، اور بے شک ہم اس کو پھیلا رہے ہیں۔ سائنسدانوں میں پہلی مرتبہ ایڈون ہبل نے اپنی دوربین کے ذریعے 1929 کے اندر یہ ڈسکور کیا کہ ہماری یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، اور اس بات کو قرآن کریم کے اندر 1400 سال پہلے پیشن گوئی کے طور پر بیان کیا گیا۔
قرآن کریم کی سورہ النبا کے اندر بیان ہوتا ہے کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ حالیہ سائنٹیفک ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین کے اندر تک ہوتی ہیں اور یہ زمین کی تہوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جوڑ کر رکھتی ہیں، جیسا کہ کیلیں ہیں، بالکل وہی الفاظ جو کہ قرآن کے ہیں۔ سورہ المومنون کے اندر اللہ تعالیٰ انسانی تخلیق کے مراحل بیان کرتا ہے، یعنی نطفہ، علقہ، مغزہ وغیرہ، یعنی 9 مہینے کے درمیان بننے والی تمام سٹیجز، اور آج کی جدید ایمبریولوجی نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ سورہ الرحمن کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اس نے 2 سمندروں کو آپس میں ملا دیا اور دونوں کے درمیان یہ پردہ ہے کہ وہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ اور آج ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر 2 سمندر آپس میں ملتے تو ہیں لیکن ایک دوسرے کے اندر مکس نہیں ہوتے۔ قرآن کریم کی سورہ الحدید کے اندر ذکر ہے کہ ہم نے لوہا اتارا جس کے اندر سخت قوت اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ حالیہ سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق لوہا زمین پر پایا ہی نہیں جاتا بلکہ خلا کے اندر ستاروں کی موت کے بعد بنتا ہے اور اس کے بعد زمین پر پہنچا۔ سورہ القیامہ کے اندر یہ کہا گیا کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ ہم تو اس کی انگلیوں کے پور کو بھی درست کر سکتے ہیں۔ ہر ایک انسان کے فنگر پرنٹ دوسرے انسان سے مختلف ہوتے ہیں اور اسی لیے ان کو سیکیورٹی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ حقیقت قرآن کریم کی اس آیت کے اندر واضح طور پر موجود ہے۔ سورہ الانعام کے اندر کہا گیا ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جس کو گمراہ کرنا چاہے تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، جیسا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ اور یہ بات ہمیں صرف اس صورت معلوم ہوئی جب ہم نے ایئر ٹریول کرنا شروع کیا، یعنی ہوائی جہاز کے اندر سفر کرنے کے بعد ہمیں یہ حقیقت پتہ چلی۔ سورہ النحل کے اندر شہد کی مکھیوں کے نظام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف سے اپنے گھروں کی تعمیر، پھلوں کے رف جمع کرنا اور شہد بنانے کا حکم دیا ہے۔ آج کی ماڈرن سائنس نے شہد کی مکھیوں کے مشکل ترین نظام اور ان کے راستوں کو تلاش کرنے کے قدرتی طریقے کو اب سمجھنا شروع کیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی انسان ٹائم سے پہلے اتنی بڑی سائنسی کھوجیں اپنی کتاب کے اندر ٹو دی پوائنٹ لکھنے کی جرت بھی کر سکتا ہے؟ اس کے لیے تو یہ سوچنا بھی بالکل امپاسبل ہے، اور یہ صرف ایک پوائنٹ قرآن کریم کی صرف ایک آیت کو لکھنے کے اندر بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لیکن امیجن کریں کہ اگر کوئی انسان، کوئی جن یا پھر کوئی سپر کمپیوٹر اس مرحلے کو بھی کسی طرح سے پار کر لے تو وہ آج سے 1400 سال بعد ہونے والے کسی ایونٹ کو کیا پیشن گوئیوں کی صورت اپنی کتاب کے اندر بیان کر سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن کریم کے اندر کچھ ایسی پیشن گوئیاں بھی موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس کتاب کا خالق یعنی اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے اس ٹائم کو یا پھر اس ایونٹ کو دیکھ رہا تھا، جو کہ مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کے طور پر بیان کیا گیا۔ قرآن کریم کی سورہ الروم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ رومی جو کہ شکست کھا چکے ہیں اپنی مغلوبیت کے بعد پھر سے واپس آئیں گے، اور وہ بھی صرف چند سالوں میں۔ جس وقت قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی اس وقت رومی سلطنت ایران سے شکست کھا چکی تھی اور حالات ایسے تھے کہ ان کا دوبارہ اقتدار کے اندر آنا بالکل ناممکن لگتا تھا، لیکن قرآن میں شکست کے چند سالوں کے بعد ان کی دوبارہ فتح کی پیشن گوئی کی گئی، جو کہ تقریباً 7 سال کے بعد حقیقت بن گئی جب رومیوں نے ایک بار پھر سے ایران کو دوبارہ شکست دے دی۔ قرآن کریم کی سورہ المسد کے اندر ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ان کا انجام برا ہوگا اور وہ مرتے دم تک ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ ابو لہب نے اسلام کے خلاف بہت زیادہ دشمنی دکھائی اور اس کے بعد وہ ایمان لائے بغیر مر بھی گیا، لیکن قرآن کی یہ پیشن گوئی اس ٹائم میں کی گئی تھی جب وہ زندہ تھا، اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کسی انسان کے لیے اس کے ایمان نہ لانے کی حتمی بات کہنا جب تک وہ زندہ ہے بالکل ممکن نہیں ہے۔ جب تک ابو لہب زندہ تھا وہ منافقوں کی طرح ایمان لا کر قرآن کریم کو معاذ اللہ غلط ثابت کر سکتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کر پایا، جو کہ قرآن کریم کے سچا ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ قرآن کریم کی سورہ الفتح کے اندر اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر مستقبل کے اندر مکہ کی فتح کی پیشن گوئی کی گئی تھی جب بظاہر مسلمان کمزور تھے اور مکہ ان کے دشمنوں کے قبضے میں تھا، لیکن 8 ہجری کے اندر یہ پیشن گوئی پوری ہوئی جب مسلمان مکہ مکرمہ کو بغیر جنگ کے فتح کر گئے اور مکہ میں اسلام غالب آ گیا۔ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون سے کہا کہ آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے عبرت ہو، اور ہم نے دیکھا کہ آج بھی مصر کے ایک میوزیم کے اندر اس فرعون کی لاش محفوظ ہو کر عبرت کے لیے موجود ہے۔ اس کے علاوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ ہو یا پھر پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دینے کا وعدہ، قرآن کریم کی یہ تمام تاریخی حقیقتیں اور مستقبل کی پیشن گوئیاں یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ کسی انسان اور جن کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی پیشن گوئیوں کو ٹائم سے پہلے بیان کر سکے۔ اور اس کے بھی علاوہ قرآن پاک کے پڑھنے سے انسان کو ایک روحانی سکون اور اطمینان قلب ملتا ہے جو کہ کسی اور کتاب سے ممکن نہیں۔ اس کے الفاظ کا چناؤ انداز بیان ایسا ہے جو کہ سیدھا دل میں اتر جاتا ہے،
اور یہ کام کوئی انسان یا مشین چاہ کر بھی نہیں کر سکتی۔ تاریخ کے اندر کچھ لوگوں نے قرآن کریم کی آیات کی طرح کی آیتیں لکھنے کی بہت کوشش کی، اور مختلف دور کے اندر چند لوگوں نے قرآن کریم کے اس چیلنج کا جواب دینے کی بھی بہت کوشش کی، مگر ان کی یہ کوششیں نہ صرف ناکام ہوئی بلکہ عربی زبان کے ماہرین نے ان کو غیر معیاری اور غیر موزوں قرار دے دیا۔ سب سے مشہور کوشش تھی مسلمہ کذاب کی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا اور قرآن کریم کے جیسی آیات لکھنے کی کوشش کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر اس نے مسلمانوں کے خلاف اپنا ہزاروں کا لشکر جمع کیا، اور اس کے خلاف مسلمانوں نے ایک جنگ لڑی جس کا نام تھا جنگ یمامہ، جو کہ سال 632 کے اندر لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے بڑی بہادری دکھائی، مگر یہ ایک مشکل معرکہ تھا، اور مورخین کے مطابق اس جنگ کے اندر تقریباً 1200 مسلمان شہید ہوئے، جس کے اندر 700 کے قریب تو قرآن پاک کے حافظ تھے، اور اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر قرآن پاک کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مسلمہ کذاب نے جب قرآن پاک کو لکھنے کی کوشش کی تو اس کی تحریریں ادبی لحاظ سے اتنی کمزور اور بے معنی تھی، اور اس وقت کے عربی لنگوسٹک کے ایکسپرٹس نے فوراً اس بات کو پہچان لیا کہ یہ قرآن کے کلام کے معیار تک نہیں پہنچتی، اور خود اس کی ضلالت کی وجہ بنی۔ عباسی خلافت کے دور کے اندر بھی بعض لوگوں نے قرآن کریم جیسی آیات لکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ ان کے الفاظ اور ان کی تحریریں فصاحت و بلاغت، معنی اور گہرائی کے لحاظ سے قرآن کریم کے معیار کے 1% تک بھی نہیں پہنچ پائے۔ آج بھی کبھی کبھار کچھ ملحدین یا اسلام مخالف لوگ قرآن کریم کے اس چیلنج کا جواب دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ کوششیں ناکام ثابت ہوتی ہیں، اور ان کی تحریروں کے اندر نہ قرآن پاک جیسی تاثیر ہوتی ہے، نہ فصاحت و بلاغت، نہ معنی، نہ پیشن گوئیاں، نہ قرآن کریم کے جیسے سائنٹیفک فیکٹس، نہ میتھمیٹیکل ترتیب، اور نہ لٹریچر کی زبان۔ ان کی کوئی ایک آیت بھی ان تمام چیزوں کے سٹینڈرڈ کو پورا کر ہی نہیں پاتی جو کہ ہم نے اوپر بیان کی اور ان کے بارے میں ڈیٹیل سے جانا، اور اسی لیے ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اور اسی لیے اللہ کا چیلنج جن و انسان کے لیے یہ نہیں تھا کہ تم کچھ بھی سوچ سمجھ کر قرآن کریم کے انداز کی آیت نہیں لکھ سکتے، بلکہ اس کا اصل مطلب یہ تھا کہ اس ایک آیت کو بھی پرکھنے کے لیے قرآن کریم کی طرح یہ تمام سٹینڈرڈز اور کوالٹی ٹیسٹ تھے جنہیں آج تک دنیا کی کوئی بھی طاقت پورا نہیں کر پائی، اور یہی اس قرآن کے سچا ہونے اور اس کے اتارنے والے رب کے وعدے کے بھی سچا ہونے کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔